پر عبادت کرو اور عبادت بھی پورے شریر کی کرو. دیکھیے اللہ، یہ پورے شریر، ہاتھ کی عبادت، ہاتھ کی ایکسرسائز، اللہ اکبر، رکوع کر رہے ہیں آپ، یہ کمر کی ایکسرسائز، ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھی ہونی چاہیے، کمر ایسی ہونی چاہیے رکوع میں. کوے کی چونچے مت مارو نماز پڑھتے وقت. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اللہ سے مطلب اللہ اکبر سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ اکبر، کوے کی چونچے مار کے بھاگ رہے ہیں، نہ کمر سیدھی نہ قیام صحیح. تو آپ پہلے رکوع میں جائیں اور یہ انگلیاں کھلی رہیں. یہ رکوع سیکھو، نمازیں تو بہت پڑی ہوں گی، سیکھو یہ انگلیاں کھلی ہوں، مضبوط طریقے سے گھٹنا پکڑو، ہاتھ ٹائٹ کرو سیدھے اور کمر بالکل سیدھی. اس کے بعد پڑھو سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم، ایسے نہیں، سبحان ربی العظیم سبحان رب العظیم، ایسے نہیں، ایک ایک جملہ صاف، ایک ایک لفظ صاف. سبحان ربی العظیم ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 بار 5 بار 7 بار، کم سے کم 3 بار اس کو پڑھیے. لیکن کب؟ اللہ اکبر سبحان اللہ، تب تک کمر سیدھی، پہلے پکڑو گھٹنا، کمر سیدھی. جب آپ پوری طریقے سے جب رکوع میں چلے جائیں اور آپ کی کمر جب بالکل سیدھی ہو جائے، اس کے بعد پڑھو سبحان ربی العظیم. کمر سیدھی کرنے میں بھی تھوڑا سا وقت لگے گا، یا تو گئے اور جانے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، ابھی پکڑا نہیں پوری طریقے سے سبحان ربی العظیم. جب تک پکڑا تب تک 3 پورے ہو گئے، سب اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، ماری کوے کی چونچ، ہو گئی 4 منٹ میں 4 رکعت پڑھ کے نکل گئے. چلو یہ نماز پڑھ رہا تھا کہ چونچو کا مربع تھا، یہ کیا تھا؟ اور پھر کہتا کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے، اتنی نماز بھی پڑھ رہا ہوں. ایسی نماز، شاید ایسی نمازوں کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب. آج اس سجدے کی ضرورت ہے. آدمی دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، ناک اپنی زمین پر رگڑے، ماتھا اس کا زمین پر ہو. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا، کہاں چلی گئی تمہاری وہ نمازیں، تمہارے وہ سجدے کہ جب تم سجدے میں اپنا سر رکھتے تھے اور بارشیں نہ ہوا کرتی تھی، قحط پڑا ہوتا تھا، تم مسجدوں میں نماز کے لیے جاتے تھے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کہ اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو جائیں گی. ایک سجدہ کرتے تھے اور اس سجدے میں جب رب کو پکارتے تھے تو ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھتا تھا کہ چاروں طرف سے بادل چھا جاتا تھا. اور جب تک تم نماز پڑھ کے سلام پھیرتے تھے آسمان سے موسلا دار بارش ہونے لگتی تھی. کہاں چلی گئی وہ تمہاری نمازیں، کہاں چلی گئی تمہاری وہ عبادتیں؟ آج تم سجدے میں جاتے ہو، کہتے ہو اللہ میرا حال دیکھ، اوپر سے آواز آتی ہے بندے اپنا نام اعمال دے. ایک ہماری بھی نمازیں ہیں، ادھر بھی سجدہ، اللہ سے بھی مدد، غیروں کے سامنے بھی دامن پھیلے ہوئے. کہاں سے صدا سنیں؟ جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اور میرے بندے تجھے نماز میں کیا ملے گا؟ تیرا دل لگا ہی نہیں ہے، تو نے رب کو معبود سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے اللہ کو مشکل کشا جانا ہی نہیں ہے، تو نے رب کو حاجت روا مانا ہی نہیں ہے. نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ تیرے باپ دادا پڑھتے آئے ہیں. ارے نماز تو ساری مشکلوں کا حل تھا. نماز کے لیے تو حکم ہے، نماز کے لیے تو یہ حکم ہے کہ آئے میرے بندو صبر میں، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ سے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. چلیے آج تم سے ایک سوال کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ غور سے سن رہے ہیں میری بات. اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 چیزیں پیش کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. کیا کہا؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگ. کتنی چیزیں بتائیں؟ 2. تو کہنا کیا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین والمصلین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے.
دونوں باتیں جب کہیں تو دونوں کے ساتھ ہونا. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین. مدد کہہ رہا اللہ صبر اور نماز کے ذریعے مانگو، لیکن آگے کہہ کیا رہا ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا اس نے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. کبھی سوچا کیوں؟ اور کبھی آپ نے مولانا لوگوں سے سوال کیا کہ یہاں دو چیزیں بتائیں اللہ نے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، تو آگے یہ کیوں کہا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے عبادتوں میں. توحید کے بعد، کلمے کے اقرار کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز. تو نماز کا لفظ پہلے آنا چاہیے، نماز کا لفظ پہلے آنا چاہیے، لیکن آ کیا رہا پہلے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. پہلے صبر آ رہا ہے، بعد میں صلاۃ آ رہا ہے. یعنی پہلے صبر اور بعد میں نماز، ان دونوں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. پہلے نماز آنا چاہیے لیکن پہلے صبر آ رہا ہے. کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تقریر میں نے کہیں نہ کی، یہ جملے میں نے ابھی تک کہیں نہیں بولے. تو سنو، نماز پڑھنا بہت آسان ہے، صبر کرنا آسان نہیں ہے. یہاں مشکل چیز کو اللہ نے پہلے پیش کیا. اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. امام پہنچ گیا، مؤذن حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. ہم وضو بنا کر نماز کے لیے جا رہے ہیں، ابھی مسجد میں پہنچے نہیں کہ کسی نے راستہ روک کر کہہ دیا آپ کا بیٹا بہت سیریس ہے، آپ کی ماں بہت سیریس ہے، تڑپڑا رہی ہے. میرے بھائیو یقین مانیے کہ ایسے موقع پر انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. اپنا بیٹے کا جب بیماری کا نام سنے گا، ہو سکتا ہے کہ پھر وہ مسجد کے دروازے تک بھی نہ جائے اور وہیں سے پلٹی مار دے کہ نماز تو میں بعد میں بھی پڑھ لوں گا، قضا بھی ہو جائے گی. لیکن بیٹے کو وقت سے پہلے ہاسپٹل پہنچانا ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاسپٹل لے جاتے ہوئے دیر ہو جائے اور ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ تم نے 10 منٹ دیر کر دی، اگر 10 منٹ پہلے لائے ہوتے تو میں بچے کو بچا لیتا. میرے بھائیو ایسے موقع پر انسان پر صبر نہیں ہوتا ہے. صبر کرنا بہت مشکل کام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نماز تو تم پڑھ ہی لوگے، نماز تو پڑھنا بہت آسان کام ہے، لیکن بیٹے کی بیماری، ماں کی اور باپ کی بیماری سوچ سن کر تم پہ صبر نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ایسے موقع پر صبر کا دامن تمہیں نہیں چھوڑنا ہے. اس موقع پر صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں، ایک صحابی ہیں، نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں اقامت ہوتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ اقامت جب ہوتی تھی اللہ کے رسول حجرے سے نکلتے تھے، مصلی پر کھڑے ہو جاتے تھے. جب مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے تو چہرہ مقتدیوں کی طرف ہوتا تھا. ہمارے یہاں ایسا سسٹم نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں اقامت ہو رہی ہے اور امام صاحب پہلے سے مصلی پہ کھڑے ہیں، قبلے کی طرف چہرہ. اب مقتدی کتنی دور کھڑے ہیں امام کو کوئی مطلب نہیں. ادھر مقتدی نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ادھر امام نے کہہ دیا اللہ اکبر. غلط ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا الی الصلاۃ، جب بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے اللہ کے نبی ہماری صفیں درست فرماتے، ہماری صفوں کو درست کر دیتے، ہماری صفیں سنبھالتے. کوئی آگے کھڑا ہے اس کو پیچھے کرتے، آگے. ایک چھڑی بھی ہوتی تھی کبھی کبھی اللہ کے رسول کے ہاتھ میں، ایسے کر دیتے تھے، پیچھے چلو. کوئی آگے پیچھے ہوتا تھا، آگے آؤ. کبھی اس کو پکڑ کر آگے آؤ. پیر سے پیر، ٹخنے سے ٹخنا، کاندھے سے کاندھا، سب ملا لیا. تکبیر ہو گئی، اقامت ہو گئی، ابھی آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا، نماز نہیں پڑھائی. یسوی صفوفنا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، اللہ کے رسول ہماری صفوں کو درست فرماتے تھے. یہ علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں، کانا جب فعل مضارع پر آ جائے تو استمرار، ریگولر کا معنی پیدا کر دیتا ہے. یعنی اللہ کے رسول کا یہ عمل کوئی ایک نماز میں نہیں تھا، کنٹینیو رہا، انتقال کے وقت تک رہا، آخری نماز تک رہا. آپ کا یہ عمل برابر رہا. آپ نے کوئی نماز بغیر صفوں کو درست کیے ہوئے نہیں پڑھایا. آپ کا یہ عمل کنٹینیو، مداومت کے ساتھ. ہم
لگاتار کنٹینیو یہ آپ کا عمل رہا. کہا نا جب فعل مضارع پہ آ جائے تو استمرار کنٹینیو ریگولر کا معنی پیدا کر دیتا ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا, اللہ کے رسول نے ہماری صفیں درست کی, یہ نہیں ہماری صفیں درست کر دیا کرتے تھے اذا قمنا الی الصلاۃ, جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے, یعنی جب بھی اذا قمنا, جب بھی ہم نماز پڑھتے, سنو جب بھی جماعت ہوتی, جب کا مطلب جب بھی نماز ہوتی تب آپ ہماری صفوں کو درست کرتے. امام صاحب کو تو ڈر لگا رہتا میرے مصلی پہ کوئی دوسرا قبضہ نہ کر لے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, وہ چل رہی دھڑا دھڑ راجدھانی ایکسپریس. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. پتہ نہیں ایک ساتھ 4 منٹ میں 4 رکعت ہو جاتی. کوے کی چونچیں, اللہ اکبر سبحان رب العظیم سبحان سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ اکبر, ایک دم کوے کی چونچیں ٹھونکے مارتے ہیں, ٹھونکے. نماز بہت برا حال ہو گیا نمازوں کا. بالکل ہندو میں مسلمان فرق ہی نہیں دیکھتا. جیسے وہ جا رہا ہنومان کی مورتی دکھی, کھوپڑی ہلائی, موٹر سائیکل بڑھ گیا آگے. وہ اپنے بھگوان کے لیے موٹر سائیکل سے اترنا بھی گوارا نہیں کر رہا ہے, اور اس کو بھی فکر لگی ہوئی ہے ارے آئی پی ایل میچ آ رہا, ابھی سٹا لگا ہوا ہے, کون جیتے گا, دڑا سٹا لگا ہوا ہے, کون جیتے گا, جلدی سے چلو اسی والی مسجد میں جلدی نماز پڑھ لو, یہ امام صاحب 4 رکعت 4 منٹ میں پڑھا دیتے ہیں. وہ جلدی سے نماز پڑھ لی, سمجھو آگے ہاں یہ جیتے گا, یہ جیتے گا. کتنا سٹا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ اوفو, بنگال کا ریکارڈ نہیں معلوم, مجھے اپنے شہر کا معلوم ہے. مولانا جرجیز کا شہر بھی, شہر تو چھوڑو میرا محلہ بھی, چوری چھپے سب پکڑے بھی گئے. اور یہ دیکھو رات بھر پکڑے گئے, صبح چھوٹ بھی گئے, کیونکہ مل گیا تو گرو دکھشنا ان کو بھی چھوڑ دیا. یہ حال ہو رہا. تو یہ نبی کا عمل تھا. آج بھی سعودیہ چلے جائیے نماز پڑھنے کے لیے, کبھی آپ خانہ کعبہ میں جائیں گے, دیکھیے جیسے ہی مؤذن اقامت کہے گا فوراً امام صاحب کیا کہیں گے, استووا صفوفکم, استووا صفوفکم, اپنی صفیں درست کر لو, اپنی صفیں درست کر لو. تو ہر امام کی ذمہ داری ہے جو بھی مسجد میں نماز پڑھائے کہ وہ صفیں درست کرے. دیکھے کبھی کبھی صفوں میں ٹہلے, دیکھے کوئی آگے تو نہیں, کوئی پیچھے تو نہیں, دیکھ لے دونوں طرف برابر لوگ ہیں یا نہیں, دائیں اور بائیں. جب امام نماز پڑھانا شروع کرے اس وقت دونوں طرف برابر لوگ ہونا چاہیے. پھر جو آدمی آئے بعد میں نماز پڑھنے کے لیے اس کو دائیں طرف جانا چاہیے. پھر بعد میں جو لوگ آئے وہ یہ دیکھیں کہ دائیں طرف زیادہ ہے یا بائیں طرف, جہاں ان کو کم لوگ نظر آئے پھر ان کو اس طرف جانا چاہیے, بائیں طرف, یعنی اس کو پورا کرنا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں دائیں طرف ہی جانا ثواب ملتا, ہم یہیں جائیں گے, ہم یہیں جائیں گے. جان بوجھ کر, پتہ نہیں کسی نے کہہ دیا کہ دائیں طرف والے پر اللہ کا بہت بڑا, اب وہ دائیں طرف سب لوگ دائیں طرف جائیں گے تو امام تو یہاں چل, پتہ چلا لائن ادھر لگ گئی, ادھر کوئی ہے ہی نہیں, ادھر سب خالی پڑا رہے گا. تو آپ کو ادھر بھی پوری کرنا ہے, برابر ہونا ہے, برابر. اذا قمنا الی الصلاۃ فاذا استوینا, جب ہم بالکل درست ہو جاتے, جب ہماری صفیں بالکل سیدھی ہو جاتی, کبرا, تب اللہ کے نبی فرماتے اللہ اکبر, تب کہتے اللہ اکبر. صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے. صفوں کی کا مکمل ہونا نماز کا مکمل ہونا ہے. صفوں کے بیچ اگر آپ نے جگہ چھوڑ دی تو شیطان وہاں سے گزرتا ہے. کتنی مرتبہ یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں. چلیے یہ ہو گئی, آؤ عمل ہو گیا. اب ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں, بڑا اچھا لگے گا آپ کو, سنیے گا. بہت سے جھگڑے ختم بھی ہو جائیں گے اس حدیث کے بعد. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا فجر کی نماز پڑھنے جماعت ہو رہی ہوتی ہے, اللہ اکبر, پیچھے کچھ لوگ جلدی سے سوچتے ہیں کہ پہلے 2 سنت پڑھ لو, کیونکہ فجر کی نماز کے بعد سنت نہیں ہے. فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز ہی نہیں, تو ہم فجر کی نماز, ابھی ہماری سنت ہی نہیں پڑھی ہم نے, تو کیا کرتے ہیں, امام تو نماز پڑھا رہا ہے, وہ کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر, جلدی سے سنتیں پڑھ لی, جماعت میں شامل ہو گئے. غلط ہے طریقہ. اب دیکھیے اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا, عمل بھی نہیں ہے, آپ نے ایسا کبھی کیا بھی نہیں, لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا. دیکھیے وہ حدیث کیا ہے. وعن قیس ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا بعد صلاة الصبح رکعتین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح رکعتان فقال الرجل انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما
فصلیتہما الآن فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ابو داؤد. یہ میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دی ابو داؤد کی. ایک ایک لفظ کے ترجمے پر غور کرو. اس حدیث کے راوی ہیں قیس ابن عمر. کیا فرماتے ہیں؟ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، فجر کی نماز. میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی. نبی اکرم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. ہم بہت سے صحابہ نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. رأى رسول اللہ، جب نماز پڑھا دیا آپ نے، سلام پھیر دیا. ایک صحابی آئے ہوں گے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے دیکھا جماعت کھڑی ہے. ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو پیشاب پائخانے میں دیر ہو جاتی ہے تو وہ مسجد میں کبھی دیر سے پہنچتے. تو ایک صحابی آئے، وہ دیر سے آئے. جب دیر سے آئے تو انہوں نے دیکھا جماعت کھڑی ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، تو وہ جماعت میں شریک ہو گئے. جماعت میں شریک، انہوں نے سنت نہیں پڑھی، جماعت میں شریک ہو گئے. جب اللہ کے رسول نے سلام پھیرا نماز پڑھا کر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب آپ سلام پھیر چکے، جب آپ سلام پھیر چکے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ کی عادت ہوتی تھی مقتدیوں کی طرف، نمازیوں کی طرف اپنا چہرہ کرنے کی. آپ نے نمازیوں کی طرف اپنا چہرہ کر لیا. اب کیا دیکھا؟ نماز تو ہو گئی. جماعت میں سے ایک آدمی، ایک صحابی اٹھے اور الگ جا کر وہ پھر نماز کی نیت باندھ لی. اللہ، اور انہوں نے 2 رکعت پڑھ لی. اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی فجر کی، اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں. میں نے کہہ دیا تھا کہ لا صلاۃ بعد الفجر، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں. انہوں نے میرے پیچھے تو فجر کی نماز پڑھ لی. جب فجر کے بعد کوئی نماز ہی نہیں تو یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ لیکن نماز پڑھتے وقت تک نہیں بولا اللہ کے نبی نے. جب وہ نماز پڑھ چکے تب اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، ادھر آؤ میرے پاس. تو وہی حدیث ہے، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجولا. قیس ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، بعد صلاۃ الصبح رکعتین، صبح کی فجر کی 2 رکعت نماز نبی کے پیچھے پڑھنے کے بعد اس نے 2 رکعت الگ سے نماز پڑھی. بعد میں اس نے 2 رکعتیں ادا کر لی. جب وہ 2 رکعت پڑھ چکا تو اللہ کے نبی نے اس کو بلایا، ادھر آؤ. جب وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب بیٹھ گیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا صلاۃ الصبح رکعتان، صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے، یعنی فرض نماز 2 رکعت ہے، وہ تم میرے پیچھے پڑھ چکے ہو. یہ بعد میں تم نے کون سی نماز پڑھی تھی؟ یہ بعد میں تم نے کیا پڑھا؟ تو جانتے ہو صحابی نے کیا کہا؟ سنیے. اور اس صحابی کے جواب پر نبی کا عمل کیا تھا، نبی نے کیا کہا، یہ سنیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ یہ بعد میں 2 رکعت کون سی تھی، تو انہوں نے کہا انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما. اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں پڑھی جاتی تھیں، فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں پڑھی جاتی وہ میں نہیں پڑھ سکا. قضاء حاجت وغیرہ میں دیر ہو گئی، وضو بنا کر گھر سے آیا، سوچا کہ 2 رکعت سنتیں پڑھوں گا. مسجد میں داخل ہوا تو نماز جماعت کھڑی تھی. میں نے جماعت چھوڑنا ترک نہیں کیا، میں نے جماعت سے الگ ہو کر سنتیں پڑھنا گوارا نہیں کیا، میں جماعت میں شامل ہو گیا. تو وہ 2 رکعت جو سنتیں میری چھوٹ گئی، جو پہلے پڑھی جاتی تھی، وہ میں نے نہیں پڑھی. فصلیتہما الان، آپ نے ابھی جو مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ وہی 2 رکعت سنتیں تھی جو پہلے پڑھی جاتی تھی، جو کسی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکا، وہ میں نے اب پڑھی. کوئی نئی نماز نہیں ہے نا؟ نہیں، سنتیں تھیں. اچھا وہ نہیں پڑھ پائے تھے. ہاں. فسکت رسول اللہ، آپ خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. آپ نے کبھی فجر سے کے بعد سنت نہیں پڑھی، آپ نے کبھی ایسا کیا بھی نہیں، آپ نے ایسا کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، لیکن اس صحابی نے ایسا کیا اور آپ نے اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا. اس کے جواب پر آپ خاموش ہو گئے. فسکت رسول اللہ، اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر فجر کی جماعت ہو رہی ہے تو کوئی پیچھے اگر سنتیں پڑھتا ہے تو وہ ایک لغو اور ایک بیکار کام کر رہا ہے. اس کو جماعت میں شامل ہونا چاہیے، اس کو جماعت میں شرکت کرنی چاہیے، اور نماز ہو جانے کے بعد 2 رکعت نماز سنت وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے. عادت نہیں بنانا چاہیے. کبھی کبھی اگر مسجد میں سنتیں نہیں پڑھ سکا، جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں شامل ہو جائے، اور سنتیں چھوٹ گئی وہ. اللہ کے رسول بار بار پوچھ رہے ہیں یہ کون سی نماز. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب